جی ہاں، پلاٹ جو ہے میری ملکی ہے، زمین سے میں نے وہاں 5 مرلے دیے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، یتیم بچے ہیں اور بیوہ عورتیں ہیں، اس ٹائم موقع پر موجود ہیں، آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور ان کو رقبہ بھی بیجنے کے لیے اور جو گھاس چارے کے لیے 2 کنال دیا ہوا ہے، اس کا کچھ نہیں لیتے۔ السلام علیکم ناظرین، پائنیئر ورلڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں علی امجد چودھری۔ میرے ساتھ اس وقت پاکستان کا خوبصورت چہرہ موجود ہے، یہ حاجی عابد دمانہ ہے۔ حاجی عابد دمانہ خود متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جائیداد غریبوں کے لیے وقف کر دی ہے۔ انہوں نے اپنی 4 دکانیں غریبوں کے لیے وقف کر دی ہیں، اس کے نفع میں سے یہ 1 روپیہ بھی گھر نہیں لے کے جاتے، وہ تمام رقم غریبوں کے گھر جاتی ہے، جتنا بھی نفع ہوتا ہے وہ غریبوں کے گھر جاتی ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، حاجی صاحب کا ایک باغ ہے، وہ باغ بھی انہوں نے غریبوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس باغ سے یہ 1 بھی پھل لے کر اپنے گھر نہیں جاتے، اس باغ سے تمام پھل، اس کی تمام آمدن جو 1 سال کے بعد ہوتی ہے وہ بھی غریبوں کے گھر جاتی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے غریبوں کے لیے گھر بھی بنائے ہیں، غریبوں کے لیے پلاٹ بھی دیے ہیں۔ آج حاجی صاحب سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حاجی صاحب، لوگ اپنے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے نفع زیادہ ہو، ان کی دکانیں ہوں، زیادہ سے زیادہ دکانیں، لیکن آپ نے اپنی دکانیں غریبوں کے لیے وقف کر دی ہیں، اس کا کیا خیال آیا؟ کیسے آپ کے ذہن کے اندر آیا کہ آپ کو یہ سب چیزیں غریبوں کے لیے وقف کرنی چاہیے؟ ہم نے خود یتیمی کاٹی ہے جی، ہمیں یتیموں کا احساس آتا ہے، غریبوں کا، بیواؤں کا اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم نے اپنی ملکیت زمین سے 5 مرلے غریبوں کو وقف کر دیے ہیں، ان کو سولنگ لگوا دیا ہے، بجلی لگوا دی ہے۔ جو باغ ہے وہ بھی میں نے اللہ کی رضا کے لیے عرصہ دراز سے تقسیم کرتا رہا۔ دکانوں کی جو آمد آتی ہے وہ بھی میں غریبوں میں دے دیتا ہوں، اللہ ہمیں اور زیادہ دیتا ہے۔ اچھا سب، جو آپ کی آمدن آتی ہے دکانوں پہ، یہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ اسے تقسیم کر دیتے ہیں یا پھر یہ ہفتے کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اسے مہینے کی بنیاد پہ کس طرح ہوتا ہے اس کا نفع تقسیم؟ بس کوئی روزانہ ہو گیا، کوئی ہفتے بعد ہو گیا جی، جتنا آ گیا جو غریب آ گیا اس کو دیتے رہیں۔ جو منافع آتا ہے اس دکان سے ہمارے اوپر منافع حرام ہے، جتنا آتا ہے ہم دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے۔ اللہ آپ نے ایک باغ بھی لگایا ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ باغ بھی آپ نے غریبوں کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اس باغ سے تمام آمدن آپ غریبوں کے لیے دیتے ہیں اس کی بھی؟ بالکل جی، باغ جو ہے نا ہمارا میٹھے کا باغ تھا اور آم کا تھا، میٹھا اب ختم ہو گیا ہے، جو آم ہے اس کا باغ جو ہے میں نے عرصہ دراز سے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ پلاٹ وغیرہ، گھر وغیرہ، یہ بھی آپ نے غریبوں کے لیے دیے ہیں؟ جی ہاں، پلاٹ جو ہے میری ملکی ہے، زمین سے میں نے وہاں 5 مرلے دیے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، یتیم بچے ہیں اور بیوہ عورتیں ہیں، اس ٹائم موقع پر موجود ہیں، آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور ان کو رقبہ بھی بیجنے کے لیے اور جو گھاس چارے کے لیے 2 کنال دیا ہوا ہے، اس کا کچھ نہیں لیتے۔ 4 کنال ملکی ہے زمین، میں نے اللہ کے گھر کو دیے، 2 کنال فتح پور، 2 کنال 4 چک میں رقبہ ہے، اس میں دی ہوئی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نفع کون سے اس میں زیادہ ہوتا ہے؟ آپ کے تجربے میں کیا گزری ہے کہ جو شاپس آپ نے غریبوں کے لیے وقف کی ہیں اس سے نفع زیادہ آتا ہے یا پھر جو شاپس آپ کے اپنے پاس ہیں اس سے نفع زیادہ آتا ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے وقف کی ہے اس سے نفع زیادہ آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہو بھائی صاحب کہ آپ کا نقصان ہو گیا ہو کہ جو شاپس آپ نے دی ہیں اس میں کبھی نقصان بھی ہو گیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں ہوا، جو اللہ کی رضا کے لیے وقف کیے جی اس میں کبھی نقصان نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالتا ہے، اس میں کبھی نقصان نہیں ہوا۔ تو ان شاپس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جی؟ شاپس آپ کے پاس جو غریبوں کے لیے آپ نے وقف کی ہیں، اس کا آپ آمدن کا کس طریقے سے حساب رکھتے ہیں؟ کیسے نفع ہوتا ہے، کیسے رکھا جاتا ہے؟ ہم نے ونڈا آ گیا نا جی ₹1,00,000 کا، وہ جو ہے مول ہے وہ ہمارا ہوتا ہے، منافع جو ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ موبائل آ گیا، پٹرول آ گیا، وہ جو ہوتا ہے اس کا منافع ہے، پتہ چل جاتا ہے منافع وہ اللہ کی رضا کے رکھ دے۔ یہ ہے پاکستان کا خوبصورت چہرہ جنہوں نے خود متوسط طبقے کے ہوتے ہوئے بھی اپنے وسائل اس وقت غریبوں کے لیے وقف کر رکھے ہیں۔ ان کی 4 شاپس اس وقت بھی غریبوں کے لیے وقف ہیں، اس سے جتنا بھی نفع آتا ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ کچھ نفع روزانہ کی بنیاد پر تقسیم کر دیا جاتا ہے، کچھ ہفتہ وار تقسیم کیا جاتا ہے اور ماہانہ اس کا حساب کیا جاتا ہے۔ جتنا بھی نفع باقی بچتا ہے وہ ماہانہ بنیاد پر انہی بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔